گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے۔ اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو آخری کربلا کا میدان باقی ہے، ابھی تو آخری کربلا کا میدان باقی ہے۔ اور رات میں آپ کو ذہن نشین کرا دوں کہ اسلام کی حالت یہ تھی کہ صرف 4 اسلام کو ماننے والے تھے۔ اس وقت بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اسلام گھٹ کر 4 سے 3 نہیں ہوا بلکہ 4 سے 40 ہو گیا۔ اسلام کے ماننے والے فالوورز جب 40 ہوئے تو دشمنوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھی تو اسلام گھٹ کر کے 40 سے 39 نہیں ہوا بلکہ وہ 40 سے 4000 پر پہنچ گیا، پھر 40,000 پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ مسلمان بڑھتے رہے، 4 کروڑ پہ پہنچے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں دنیا میں موجود ہے۔ تو اسی طرح دشمن بھی بڑھتے رہے، اسلام بھی پنپتا رہا، دشمن بھی بڑھتے رہے، اور اب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عروج بھی عطا کیا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسلام جب ہندوستان کے اندر آیا تھا اس وقت اسلام کے فالوورز بہت کم تھے، اس وقت اسلام کے ماننے والے ہندوستان میں بہت کم تھے، اس وقت بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس وقت بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، اسلام میں قدرت نے یا فطرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام میں فطرت نے یہ لچک دی ہے کہ تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر کی سرزمین پہ تشریف فرما ہوئے، جب تشریف لے کر کے آئے، آپ کے ساتھ کوئی لڑاکو فوج نہیں تھی، آپ کے ساتھ سپاہیوں کا ضمب غفیر نہ تھا، آپ کے ساتھ صرف آپ کے چند خدام موجود تھے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، ان کے پاس کوئی گھوڑے نہیں تھے کہ جن سے وہ گھڑ سواری کر سکیں یا جا کر کے لڑائی کر سکیں۔ ہاں ان کے پاس صرف اور صرف تھا تو وہ تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کردار ان کے پاس موجود تھا، اخلاق ان کے پاس موجود تھا۔ اسی اخلاق کی بنا پر آج ہندوستان میں اسلام پھیل رہا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریباً 800 سال پہلے یہاں آئے تھے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ آج ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، آج ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے، آج ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جس طرح سے آج ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، 800 سال پہلے بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس وقت اسلام کے فالوورز کم تھے، تو ان ظلموں کی وجہ سے اسلام گھٹا نہیں، یا دشمنوں کے مٹانے کی وجہ سے اسلام کم نہیں ہوا، بلکہ اس وقت ہندوستان میں جو راجستھان کے اندر اکیلے خواجہ غریب نواز اپنے چند خدام کو لے کر کے یہاں تشریف لے کر کے آئے تھے، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے وہ اکیلے آئے تھے۔ لیکن آج ہندوستان میں راجستھان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، اور یہی وجہ رہی کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دہلی سے اجمیر تک کے سفر میں 90 لاکھ لوگوں کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا تھا، مسلمان بنایا تھا۔ یہ تھی اسلام کی طاقت، یہ تھی اسلام کی رب تبارک و تعالیٰ نے جو بلندی اور قوت عطا کی ہے اسلام کو، کہ لوگ دبانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اسلام پھیلتا رہا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ وہ تاریخ بھول گئے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے انا ساگر سے کچھ دور ہٹ کر کے، وہاں صرف بیٹھے ہی تھے، لیکن دشمنوں نے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، آپ کو دھمکایا اور آپ سے کہا اٹھو یہاں سے، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا پاور اور کیسی طاقت ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان سے اتنا ہی تو کہا
تھا کہ لوگوں اتنی ساری زمین پڑی ہوئی ہے, تمہارے اونٹ وہاں بھی تو بیٹھ سکتے ہیں, اسی زمین پہ کیا ہے یا اسی جگہ پہ کیا ہے. لیکن انہوں نے ضد کی کہ یہیں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں, یہیں بیٹھیں گے, کوئی دوسری جگہ نہیں بیٹھیں گے. تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ لو اب یہاں راجا کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے. یہ حضور خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے. جب دوسرے دن صبح اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ اللہ والے کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے وہی اونٹ جو بیٹھے تھے کہا گیا تھا یہ بیٹھے ہی رہیں گے. حقیقت یہی ہو جاتی ہے کہ وہ اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں, اٹھنے کا نام نہیں لیتے. میں آج کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو آج مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں یا کہتے ہیں مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا, مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سنو, تاریخ نوٹ کرو اور کتابوں کے پنوں کو پلٹو کہ 800 سال پہلے بھی یہی حال ہوا تھا, اٹھایا گیا تھا. لیکن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے اونٹوں کے لیے کہا تھا کہ یہ اونٹ یہاں بیٹھے ہی رہیں گے, بغیر میری مرضی کے نہیں اٹھ سکتے. جب حضور خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اونٹوں کے لیے جو بیٹھے رہیں گے نہیں اٹھ سکتے, تو ان کے بسائے ہوئے مسلمان دنیا کے کہنے کی وجہ سے یا دشمنوں کے ڈرانے کی وجہ سے یہاں سے کیسے اٹھ سکتے ہیں, یہاں سے کیسے ختم ہو سکتے ہیں. کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں مسلمانوں کو بسایا ہے, یہاں مسلمانوں کو عزت دلائی ہے, یہاں مسلمانوں کا ذنب غفیر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑا ہے. آگے چلیے, جگہ سے اٹھایا گیا, لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر یہ بند کر دیں گے, ہم مسلمانوں پر یہ بند کر دیں گے, ہم مسلمانوں کو اپنے دکانوں سے سامان نہیں دیں گے. یہ آج کی پرمپرا نہیں ہے, 800 سال بھی پہلے ایسے ہی ہوا تھا کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے انا ساگر سے پانی لیا کرتے تھے. دشمنوں نے پانی پر پہرا لگا دیا کہ کوئی بھی مسلمان اس انا ساگر سے پانی نہیں لے گا. کیا تھا, صرف پانی پینے کا سوال تھا. سپاہی بیٹھا دیے گئے, کوشش کی گئی پانی کو یہاں سے لے لیا جائے, پینے کے لیے وضو کرنے کے لیے وہاں چند لوگ پانی استعمال کرتے تھے, لیکن ان پر روک لگا دی گئی, پہرا بٹھا دیا گیا کہ کوئی بھی انا ساگر سے پانی نہیں پیے گا, کوئی بھی شخص انا ساگر سے پانی نہیں لے لے گا. لیکن حال دیکھیے کیا ہوا, وہاں لوگوں نے پہرا بٹھایا. حضور قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی لینے کے لیے انا ساگر کے پاس بھیجا جاتا ہے. وہاں سپاہی موجود تھے, سپاہیوں نے منع کر دیا, صاحب راجا کا حکم ہے, تمہیں پانی نہیں مل سکتا. حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قطب الدین آئے, آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں حضور مسئلہ ایسا ہے کہ پانی پر سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں, کہا ہے کہ فقیر کے لوگوں کو پانی نہیں پلایا جائے گا. جیسے یہ سننا تھا, حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خود وہاں نہیں گئے تھے, بلکہ اپنے سپاہی سے, اپنے خادم سے کہہ دیا حضور قطب الدین بختیار کاکی سے بھیجا جاؤ, وہاں انا ساگر سے صرف اتنا کہہ دینا کہ تمہیں خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے. یہ سننا تھا. حضور قطب الدین بختیار کاکی چلنے کے بعد میں انا ساگر کے پاس پہنچے, لوگوں نے پہرا لگایا ہوا تھا, جانے سے انکار کر دیا. لیکن حضور خواجہ غریب نواز کے خادم حضرت قطب الدین بختیار کاکی پانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے انا ساگر, تمہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا ہے. یہ انا ساگر کا سننا تھا, پورا کا پورا انا ساگر ایک پیالے کے اندر سما جاتا ہے. پوری دنیا دیکھنے پر حیران تھی کہ اتنا بڑا انا ساگر ایک پیالے کے اندر کیسے سما سکتا ہے. لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو نیک اور خاص بندے ہوتے ہیں, ان کی زبان سے نکلتے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں. کہ وہاں صرف حکم دیا گیا تھا پانی کے لیے, پانی پورا کا پورا ایک پیالے کے اندر سما گیا. صاحب ہمارے حالات تو یہ ہیں, ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, اگر کسی نے ہم سے پانی چھیننے کی کوشش کی ہے تو ہم نے پورا پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے, سامنے والوں کو مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے قدموں میں آ کر کے جھکیں. یہی حال اس وقت بھی ہوا, بادشاہ وقت تھا, قدموں میں آیا, معافی مانگی,
پورا حال پھر واپس کے واپس ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے. اس لیے صاحب ہم کہتے ہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. تو صاحب میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اسلام کسی کے مٹائے سے نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں وہ لچک دی ہے کہ لوگ دباتے چلے گئے لیکن اسلام ابھرتا چلا گیا. کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اسلام وہ ہے جو مٹنے کے لیے نہیں آیا بلکہ پھیلنے کے لیے آیا ہے. اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام طاقت کے بلبوتے پر نہیں پھیلا، اسلام زور سے نہیں پھیلا. اسلام صرف اور صرف اگر پھیلا ہے تو وہ اخلاق سے پھیلا ہے. اس لیے میں آپ حضرات جو سامعین ہیں میری بات کو غور سے سن رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں آج جو دوسرے مذاہب والے ہیں وہ ہماری بات جو ہمارے اندر موجود ہے اسی کو دیکھتے ہیں. وہ ہماری کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ ہماری حدیث نہیں پڑھیں گے، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھیں گے. آپ اپنے آپ کو سدھار لیجئے، اپنے کردار سے ان کو جواب دیجئے. یہی حال خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا کہ ان کے سامنے تلوار لے کر کے نہیں آئے، وہ اخلاق مصطفیٰ کا پیکر بن کر کے ہندوستان تشریف لے کر آئے تو اپنے غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جب اجمیر والے خواجہ کا حال یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا. یہ تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کردار کی حالت کہ دوسرے خود بخود اپنے سر کو جھکانے پر مجبور ہو جاتے تھے ماننے کے لیے. اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اسلام کو مانیں اور اسلام کا جو کردار ہے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رب تبارک